کہ گھریلو صارفین کو گیس فراہمی نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ گیس کا بحران نہیں، ملک میں حکومت کا بحران ہے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ گیس بحران اس وقت ختم ہوگا جب یہ حکومت جائے گی۔ وفاقی حکومت نے بروقت گیس درآمد نہیں کرائی۔ حکومت نے گیس بحران کا کہیں تو کہتے ہیں کہ سابق حکومت چور ہے، لوگ عمران خان کی باتیں نہیں سن رہے، صوبوں کا وہاں سے پیدا ہونے والی معدنیات پر پہلا حق ہے۔ بحران گیس کا بحران نہیں ہے، یہ حکومت کا بحران ہے۔ یہ نااہل ناکام فیڈرل گورنمنٹ کا بحران ہے جس کے لیے ساری سہولت موجود ہے اور وہ ٹائملی گیس امپورٹ نہیں کر سکے۔ گیس کا بحران تبھی ختم ہوگا جب یہ نااہل یہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ نااہل یہاں سے رخصت ہوں گے تاکہ اس ملک کو واپس صحیح سمت میں لے جایا جائے۔ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، لیکن وہاں سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کریں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی معیار آئے گا ہمارا اس کے لیے یہ تحفہ ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا۔ ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے۔ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، عدالتوں کے فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں، عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجیے۔ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا، اب روڈ پہ آنے کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے قوم کو مجبور مت کیجیے گا۔ لوگ ایم کیو ایم کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگ میل تھا 18ویں ترمیم، اس پہ سے کردار پر اکثر سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکل 140A، ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق مانگا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، صد شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا، جو انصاف مانگا گیا تھا، آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی، نظریہ پاکستان کو بھی، پاکستان کے فخر کو بھی، پاکستان کی آبرو کو بھی، عزت کو بھی سرخرو کیا ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے، اور آج کے فیصلے نے 2013 کے عوام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیومولیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ 2021-22 کی ترمیم عدالتوں نے آج اس کو ختم کر کے جہنم مثال کیا ہے۔ میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا۔ ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے، اور جن لوگوں نے، ہمارے وکلا نے، ہمارے لیگل ایڈ نے، ہمارے کارکنان نے، اور وہ جدوجہد جو ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ آ کے کرنی پڑی ہے، ہمارے کارکنان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے منتخب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو بھی سلام کرنے کا دن ہے۔ میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ کامیابی MQM کی نہیں ہے، یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہاں ہمارے ذریعے ملی ہے، ہماری کوششوں سے ملی ہے۔ ہمارا یہ عزم تھا کہ ہم ایک ایسا شراکتی، شمولیتی، حقیقی جمہوریت پاکستان کو کریں، حق کو دے پائیں۔ بنیادی جمہوریت، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تمام مہذب معاشروں کی پہچان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک مہذب معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر بنانے کے لیے ایک اہم قدم جو ہم نے آگے بڑھایا تھا، آج اس کا ایک سنگ میل ہم نے عبور کیا ہے، لیکن ابھی منزل پہ قوم کو پہنچانا باقی ہے۔ جی ضرور کریں، ہر آئینی حق ان کو ہے، لیکن کچھ اپنی اداؤں پہ بھی نظر ثانی کریں۔ جو کچھ وہ 50 سال سے کرتے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے ساتھ، اس پہ بھی نظر ثانی کریں اپنا۔ جی جی آپ بھی سوال بتا دیں، سب کا جواب دیتا ہوں، آپ بتا رہا ہوں۔ ان کا شکریہ، ان کو مبارک۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ سیدھا بتا دیجیے کہ اچیو کیا کیا ہے، کیا جیتا ہے، کیا حاصل کیا ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دیں۔ اور دوسرا، اگرچہ ابھی فیصل صفداری صاحب نے ایک انڈیویجول ٹویٹ کیا SBCA کے اختیارات میں آپ کو دے دی گئے ہیں، اس کے چند منٹوں کے بعد ڈیلیٹ کر دیا، آپ کا اس پہ کیا تجزیہ، کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ فیصل صفداری ہیں، آئیے۔ صوبائی حکومت عدالتوں کے فیصلے کے سامنے مت کھڑے ہو، حکمران قوم کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق MQM کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 74 اور 75A کو کل عدم قرار دے دیا۔ آرٹیکل 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائے جائے۔ سندھ حکومت تمام قوانین کے آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ کو صوبائی حکومت مقامی حکومتوں سے مل کر ہم آہنگی کے ساتھ کام کرے۔ بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والے منصوبے صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی 3 صحافت پر مشتمل میڈیکل رپورٹ جمع۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف اینجیوگرافی کے بعد بغیر لندن سے نہ جائیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی 3 صحافت پر مشتمل میڈیکل رپورٹ جمع کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ نواز شریف اینجیوگرافی کے بغیر لندن سے نہ جائیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی 3 صحافت پر مشتمل میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف اینجیوگرافی کے بغیر لندن سے نہیں جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض سے۔ جی شاداب ریاض، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل زینب، لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جو کہ 3 صفحات پر مشتمل ہے عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے۔ جس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ نواز شریف اینجیوگرافی کے بغیر لندن سے نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی طبی رپورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک نواز شریف مکمل صحت یاب نہیں ہوں
وہ سفر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کورونا کی یہ جو موجودہ صورتحال میں اس جو صورتحال ہے اس میں بھی ان کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ لاحق کرنے کے مترادف کے برابر جو ہے وہ کہا گیا ہے رپورٹ میں. یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی قسم کی ویریفیکیشن ہو تو اس کی مزید تصدیق بھی کی جا سکتی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے. جی بہت شکریہ شاداب ریاض، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیراعظم نے بہاولپور میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ اسکیم کا اجرا کر دیا. کورونا کے باعث پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. تنقید جمہوریت کا خون ہے، لیکن تنقید بھی مناسب ہونی چاہیے. نااہل حکومت دنیا کی ٹاپ 3 پوزیشن پر کیسے آئی؟ عمران خان کہتے ہیں کہ پھر بھی حکومت نااہل ہے. آپ تو دعا کرنی چاہیے کہ اور لوگوں کو بھی اس طرح کے نااہل نہ ہونا پڑے. مسلم لیگ نون نے قرضے لے کر گروتھ حاصل کی ہے. وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ بلومبرگ کے مطابق ہماری معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. نون لیگ 5ویں سال میں قرضے لے کر اس گروتھ ریٹ پر پہنچی تھی. کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی؟ تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا؟ اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں پاکستان وہ ملک تھا ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور مجھے خود بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں. تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. کوئی بھی انسان جاتا تھا، میں تو باہر کا ملک کا تھا، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا. اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر. صاف پانی کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کیا، لیکن کل عدالت نے 16 ملزمان کو بری کیا ہے. حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ صاف پانی کی طرح ہم 150 پیشیاں بھگت چکے ہیں. صاف پانی کی طرح یہ کیس بھی جھوٹے ہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا. حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ قمرالاسلام کو انتخابات سے پہلے گرفتار کر کے کئی مہینے جیل میں رکھا گیا. عمران خان کی آنکھوں کے سامنے عدالت نے انہیں بری کیا کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی مقدمہ تھا. عمران نیازی کے جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال تک التوا کے پیچھے عمران نیازی چھپا رہا. عمران نیازی کھلاڑی نہیں، کھلنڈرے ہیں. انہوں نے ملک اور عوام کے ساتھ تاریخی ظلم کیا ہے. حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور کلیئر کر دیا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی دعا منگی اغوا کیس میں قیدی کے فرار ہونے کا معاملہ. گرفتار پولیس اہلکار نوید اور حبیب ظفر جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے. تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا. عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 فروری تک توسیع کر دی. مرکزی ملزم کے فرار ہونے پر گرفتار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا. پولیس اہلکار ملزم کی عدالت میں نجی گاڑی میں جیل لے جا رہے تھے. ملزم نے طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کا کہا تو مال لے گئے. ملزم مال میں پولیس اہلکار کو جھانسا دے کر فرار ہو گیا. ملزم زہیب علی قریشی موقع پر شاپنگ مال سے فرار ہو گیا تھا.
کہ محکمہ اسکول تعلیم میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تعیناتی کن بنیادوں پر ہوئی؟ محکمہ اسکول تعلیم میں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سیکرٹری اسکول تعلیم نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو اپنی تعیناتی کی گئی جگہ پر کام کرنے کی ہدایت جاری۔ سندھ بھر میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے گئے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف بائیو میٹرک والی جگہ پر کام کرے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ محکمہ اسکول تعلیم میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تعیناتی کن بنیادوں پر ہوئی؟ محکمہ اسکول تعلیم میں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سیکرٹری اسکول تعلیم نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے۔ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو اپنی تعیناتی کی گئی جگہ پر کام کرنے کی ہدایت جاری۔ سندھ بھر میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے گئے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنانے کی تیاری۔ پی آئی اے کو مستقبل میں خسارہ سے بچانے کے لیے 5 سال کا بزنس پلان پیش کر دیا گیا۔ بزنس پلان دنیا میں ہوا بازی کے سب سے بڑے اور مستند ادارے آئیوٹا نے ترتیب دیا۔ قومی ایئر لائن کا 5 سالہ بزنس پلان کی کامیابی بنیادی 4 اقدامات سے مشروط ہے۔ کارگو اور چارٹرڈ بزنس اہم قرار، مداخلت اور اثر و رسوخ کا خاتمہ لازمی قرار۔ پی آئی اے کی فائنینشیل ری اسٹرکچرنگ 2019 کی پالیسی پر مکمل عمل کی شرط۔ آئیوٹا کا تیار کردہ 5 سالہ بزنس پلان وزارت خزانہ کو منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ عمل درآمد ہونے پر پی آئی اے 2024 تک منافع بخش ادارہ بن جائے گا۔ پی آئی اے میں طیاروں کی تعداد 29 سے بڑھا کر 49 کر دی گئی۔ پی آئی اے بیڑا 16 بڑے 27 درمیانے اور 6 جدید طیاروں پر مشتمل ہوگا۔ پی آئی اے مسافروں کی تعداد 52 لاکھ سے بڑھ کر 90 لاکھ سالانہ کی جائے گی۔ اثاثے 1 ارب 19 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 2026 میں 2 ارب 18 کروڑ ڈالر ہو جائیں گے۔ برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور خلیج جیسے فائدہ مند روٹس پر مزید پروازیں کرے گا۔ باکو، ہانگ کانگ، استنبول، کویت، تہران، آرامچی اور سنگاپور کے نئے روٹس بھی کھولے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شاہ محمود قریشی کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کو پاکستان کے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنج اور پاک بحریہ کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر خارجہ کا پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ شاہ محمود قریشی کا میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن حکومتی تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خارجہ نے ملکی معیشت میں میری ٹائم سیکٹر کی اہمیت اور پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بحری سفارتکاری سے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش۔ امیر البحر نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک بحریہ ہمیشہ اپنی ملکی سمندری سرحدوں اور بحری مفادات کا تحفظ جاری رکھے گی۔ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ معروف کاروباری شخصیت اشرف کی دکان پر چوری کی واردات پیش آئی۔ چور دکان کے تالے توڑ کر 1 لاکھ روپے اور 50,000 کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واردات کی تحقیقات شروع کر دی۔ شہریوں کا حکومت پنجاب سے چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ نادرا کی ہیلتھ کارڈ پر شہریوں کی تصدیق کے لیے 1 ارب 88 کروڑ کی ڈیمانڈ۔ پنجاب حکومت نے ہیلتھ کارڈ کی تصدیق کے لیے فنڈ کی منظوری دے دی۔ صحت کارڈ کا اجرا تاریخی اقدام ہے۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کی کارکردگی چاروں وزرائے اعلیٰ میں نمبر 1 ہے۔ پنجاب حکومت نے بہاولپور ڈویژن کے لیے بڑا ترقیاتی پروگرام دیا۔ دنیا کورونا سے بہترین طریقے سے نمٹنے پر پاکستان کی معترف ہے۔ تو آج ہم جنوبی پنجاب کے اندر یہ پہلا ڈویژن ہے جہاں سے ایک تاریخی اقدام جو پاکستان کی صحت کے شعبے کو
اور لوگوں کو صحت کی سہولتوں سے جو آج تک سوچا نہیں گیا تھا اس کا آج عملی افتتاح کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں ضرور ذکر کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار دا چاروں وزیر اعلیٰ وچوں دی کارکردگی سب تو اوتے ہے۔ بہاولپور ڈویژن کے لیے پنجاب حکومت نے ایک تاریخی بہت جامع بڑا ڈیولپمنٹ پیکج بنایا ہے۔ آج دنیا کا سب سے ایکلیمڈ جری اکانومسٹ۔ اب کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 29,301 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 5,327 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,80,421، سندھ میں 5,43,170 افراد متاثر ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں 1,94,887، اسلام آباد میں 1,28,429 افراد متاثر ہوئے۔ بلوچستان میں 34,417، گلگت بلتستان میں 10,300 افراد متاثر ہوئے اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے 38,339 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔